ایک دن جب حفیظ صاحب گھر پر نہیں تھے، حماد زبردستی آئزہ کے گھر میں گھس آیا۔ شور مچنے پر محلے والے جمع ہو گئے تو حماد نے بڑی ڈٹھائی سے آئزہ پر الزام لگا دیا کہ وہ اسے خود بلاتی ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر وہ پیغامات دکھائے جو سارا نے بھیجے تھے۔ محلے والوں نے بغیر تحقیق کیے آئزہ پر تھو تھو شروع کر دی۔ ذیشان تک جب یہ بات پہنچی تو وہ بھی ٹوٹ گیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ آئزہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے اپنے باپ نے بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ آئزہ اپنے والد جناب حفیظ صاحب کے ساتھ ایک متوسط مگر پرسکون گھر میں رہتی تھی۔ حفیظ صاحب ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم تھے اور اپنی اکلوتی بیٹی کو جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ آئزہ نہ صرف سیرت میں اچھی تھی بلکہ قدرت نے اسے بے پناہ حسن سے بھی نوازا تھا۔ اس کی گوری رنگت اور رستے ہوئے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل اسے محلے کی تمام لڑکیوں سے ممتاز کرتے تھے۔ آئزہ کی بچپن کی سہیلی سارا تھی جو شکل و صورت میں عام سی تھی مگر آئزہ اسے اپنی بہن مانتی تھی۔ سارا بظاہر تو بہت مخلص بنتی تھی لیکن اس کے دل میں آئزہ کے حسن اور اس کو ملنے والی توجہ کے خلاف حسد کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ گوری پری کی کالی سہیلی جیسے تانوں سے تنگ آ چکی تھی اور اندر ہی اندر آئزہ کی زندگی برباد کرنے کے منصوبے بناتی رہتی تھی۔ ایک دن آئزہ کی زندگی میں اس کی پھپھو کا بیٹا ذیشان آیا۔ ذیشان ایک کامیاب بزنس مین اور انتہائی وجیح نوجوان تھا۔ وہ آئزہ کے گھر چند دن قیام کے لیے آیا اور پہلی ہی نظر میں آئزہ کی سادگی اور حسن کا اسیر ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے خط کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنے والدین کو بھیج کر آئزہ کا ہاتھ مانگے۔ آئزہ نے اپنی عادت کے مطابق یہ بات سارا سے شیئر کر دی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سارا کی نفرت حد سے بڑھ گئی۔ وہ خود ذیشان کو پسند کرنے لگی تھی اور یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ آئزہ کو اتنا اچھا جیون ساتھی ملے۔ سارا نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے محلے کے ایک آوارہ لڑکے حماد کو اپنے ساتھ ملایا۔ سارا نے چند دن کے لیے آئزہ کا فون مانگا اور اس کے نمبر سے حماد کو نازیبا پیغامات اور اپنی ایڈٹ کی ہوئی تصاویر بھیجنا شروع کر دی۔ ایک دن جب حفیظ صاحب گھر پر نہیں تھے، حماد زبردستی آئزہ کے گھر میں گھس آیا۔ شور مچنے پر محلے والے جمع ہو گئے تو حماد نے بڑی ڈٹھائی سے آئزہ پر الزام لگا دیا کہ وہ اسے خود بلاتی ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر وہ پیغامات دکھائے جو سارا نے بھیجے تھے۔ محلے والوں نے بغیر تحقیق کیے آئزہ پر تھو تھو شروع کر دی۔ ذیشان تک جب یہ بات پہنچی تو وہ بھی ٹوٹ گیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ آئزہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے اپنے باپ نے بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ اسی دوران آئزہ کی ایک دور کی چچی نسرین بیگم اپنے بیٹے خرم کے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ خرم ایک آوارہ اور جواری لڑکا تھا لیکن آئزہ کی بدنامی کی وجہ سے حفیظ صاحب نے سوچا کہ اب یہی واحد راستہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کر دیا جائے۔ شادی طے پا گئی۔ سارا اس سب پر بہت خوش تھی اور آئزہ کو تانے دینے آئی کہ تمہارا حسن تمہیں خرم جیسے جواری کے پاس لے گی۔ شادی والے دن عین نکاح سے پہلے نسرین بیگم نے اپنا اصل رنگ دکھایا۔ انہوں نے حفیظ صاحب سے 15 لاکھ روپے نقد کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ آپ کی بدنام بیٹی کو ہم قبول کر رہے ہیں، یہ اس کا ہرجانہ ہے۔ حفیظ صاحب نے ہاتھ جوڑے، واسطے دیے مگر نہ مانے اور بارات واپس لے گئے۔ یہ صدمہ حفیظ صاحب برداشت نہ کر سکے اور دل کا دورہ پڑنے سے موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ آئزہ اپنے باپ کے جنازے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اور اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ اچانک جنازے گاہ میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ یہ ذیشان اور اس کی والدہ یعنی آئزہ کی پھپھو تھی۔ ذیشان کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور موبائل تھا۔ اس نے محلے والوں کے سامنے اعلان کیا کہ آئزہ بے گناہ ہے۔ ذیشان نے بتایا کہ اس نے ایک IT ماہر کی مدد سے پیغامات کا ڈیٹا نکلوایا تھا جس سے ثابت ہوا کہ یہ سب سارا کے IP ایڈریس اور آئزہ کے چوری شدہ موبائل سے کیا گیا تھا۔ اسی دوران حماد کو پولیس پکڑ کر لے آئی جس نے اعتراف کر لیا کہ سارا نے اسے پیسے دے کر یہ سب کروایا تھا۔ سارا کا چہرہ فک ہو گیا اور محلے والے جو آئزہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ سارا کی ماں نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ ذیشان کی والدہ نے آگے بڑھ کر یتیم آئزہ کے سر پر چادر رکھی اور کہا، بیٹی تمہارے بابا تو چلے گئے مگر میں تمہیں اس گھر سے اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ تم آج ہی ہمارے گھر کی بہو بن کر چلو گی۔ آئزہ اور ذیشان کا نکاح سادہ طریقے سے پڑھایا گیا۔ آئزہ کو اللہ نے اس کے صبر کا پھل دے دیا۔
دوسری طرف سارا کی زندگی عبرت کا نمونہ بن گئی۔ اس کی اپنی بدنامی اتنی ہوئی کہ محلے میں اس کا جینا مشکل ہو گیا۔ خرم اور اس کی ماں نسرین بیگم بھی اپنی لالچ کی وجہ سے ذلیل ہوئے اور ایک حادثے میں خرم معذور ہو کر بستر سے لگ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ دوسروں کی زندگی برباد کرتے کرتے اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتے ہیں، لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے اور وہ حق کو ہمیشہ غالب کر کے رہتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔